بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 8ویں فصل ہے، باب الربا، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مکیلی اور موزونی چیزوں کا کیسے پتہ چلے گا۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل فیہ کیلا فہو مکیل ابدا وإن ترک الناس فیہ الکیل مثل الحنطة والشعیر والتمر والملح وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل فیہ وزنا فہو موزون ابدا وإن ترک الناس الوزن فیہ مثل الذهب والفضة وما لم ينص علیہ فہو محمول علی عادات الناس وعقد الصرف ما وقع على جنس الاثمان يعتبر فیہ قبض عوضیہ فی المجلس وما سواہ مما فیہ ربا يعتبر فیہ تعیین ولا يعتبر فیہ تقابض۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ہر وہ چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے اس میں اضافے کے حرام ہونے پر کیل کے اعتبار سے تو وہ مکیلی ہوگی ہمیشہ کے لیے، اگرچہ لوگوں نے اس میں کیل کو ترک کر دیا ہو۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، نمک ہے، اور ہر وہ چیز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافے کے حرام ہونے پر صراحت کی ہے وزن کے اعتبار سے تو وہ ہمیشہ کے لیے موزونی ہے، اگرچہ لوگوں نے اس میں وزن کرنا چھوڑ ہی کیوں نہ دیا ہو۔ مثال کے طور پہ سونا ہے اور چاندی ہے، اور ہر وہ چیز جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی ہے وہ لوگوں کی عادات پر محمول ہے۔ اور بے صرف جو واقع ہوتی ہے ثمن کی جنس پر اعتبار کیا جاتا ہے، اس میں عوضین پر قبضے کا مجلس میں، اور جو اس کے سوا ہیں جن میں ربا ہوتا ہے اس میں اعتبار کیا گیا ہے تعیین کا، اور اس میں قبضہ کرنا معتبر نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جو حنفیہ ہے ان کے نزدیک علت ربا کیا ہے؟ قدر مال جنس۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، اور قدر کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایک ہم نے پڑھا تھا مکیلی، دوسرا ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر موزونی۔ اب اس میں یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مکیلی کون سی چیزیں ہیں اور موزونی کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اشیاء کے اوپر کیل کے اعتبار سے اس میں اضافے کے حرام ہونے کی صراحت کی ہے، جیسے کہ مشہور حدیث ہے جس کو حدیث ربا بھی کہا جاتا ہے، اس میں 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیل کے اعتبار سے اضافے کو حرام قرار دیا۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکیلی ہی رہیں گی، اگرچہ لوگوں نے اس کے اندر کیل کو ترک ہی کیوں نہ کر دیا۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں، ان میں سے ایک گندم ہے، دوسرا جو ہے، اور تیسرا اس کے اندر کھجور ہے، چوتھا ان میں سے نمک ہے۔ اب آج کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ کیل کر کے فروخت نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کو جو فروخت کیا جاتا ہے وہ وزن کے اعتبار سے فروخت کیا جاتا ہے۔ تو لہذا آج کے دور کے اندر اس کو اگرچہ ترک کر دیا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیل کے اعتبار سے وضاحت کی ہے، لہذا اس کے اندر جو اضافہ حرام ہوگا وہ کیل کے اعتبار سے اضافہ حرام ہوگا، اور کیل ہی اس کے اندر معیار سمجھا جائے گا۔ اور ہر وہ چیز جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے اضافے کے حرام ہونے کی وزن کے اعتبار سے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موزونی ہی رہے گی، یعنی اس میں جو اضافہ حرام ہوگا وہ وزن کے اعتبار سے حرام ہوگا، اگرچہ لوگوں نے اس کے اندر وزن کرنے کو ترک ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ جیسے کہ ایک زمانہ تھا جس میں لوگ سونے اور چاندی کی سونے کی اشرفیاں وہ استعمال کیا کرتے تھے، ان کو تولا نہیں کرتے تھے بلکہ گن کر ہی اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ تو لہذا وہاں پہ اب لوگوں نے اگرچہ وزن کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن سونا ہو یا چاندی ہو یہ ابھی بھی ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے ہی یہ موزونی ہی رہیں گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وزن کے اعتبار سے اضافے کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافے کے حرام ہونے کی صراحت کی ہو کیل کے اعتبار سے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہی مکیلی رہے گی، اگرچہ لوگوں نے اس کو کیل کو ترک ہی کیوں نہ کر دیا ہو، جیسا کہ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور نمک ہے۔ میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں حدیث ربا میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیل کے اعتبار سے ان کو حرام قرار دیا ہے اضافے کو، اور ہر وہ چیز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافے کو حرام قرار دیا ہے وزن کے اعتبار سے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موزونی ہی رہیں گی، اگرچہ لوگوں نے اس میں وزن کو ترک ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ جیسا کہ سونا اور چاندی ہے تو اس کے اندر جو اضافہ حرام ہوگا وہ وزن کے اعتبار سے اضافہ حرام ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 6 جو اشیاء ربویہ ہیں ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں جو باقی چیزیں ہیں ان کا اعتبار عرف کے اوپر ہے، لوگوں کی عادات کے اوپر ہے۔ اگر لوگ اس کے اندر وزن کے اعتبار سے اس کو تول کر دیتے ہیں تو وزن کے اعتبار سے وہ حرام ہوں گی، اگر وہ کیل کے اعتبار سے دیتے ہیں تو پھر کیل کے اعتبار سے وہ حرام ہوگی۔ جیسے کہ اب اس کے علاوہ باقی تقریباً ساری کی ساری چیزیں ہی ایسی ہیں جس کو وزن کے اعتبار سے ہی دیا جاتا ہے، جیسے کوئلہ ہے، کوئلہ بھی وزن کے اعتبار سے ہی بیچا جاتا ہے، تو لہذا کوئلہ اگر بیچا جائے گا وزن کے اعتبار سے تو وزن اس کا برابر ہونا ہی ضروری ہے اگر کوئلے کی بائے کوئلے کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ عَادَاتِ النَّاسِ، اور یہ جو 6 ہیں ہر وہ چیز جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کیا، اور ان 6 کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں
وہ لوگوں کی عادات پر محمول ہوں گی۔ اگر لوگ کیل کے اعتبار سے اس کو فروخت کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس کے اندر کیل وہ معیار ہوگا۔ اگر وزن کے اعتبار سے خریدتے فروخت کرتے ہیں تو اس کے اندر وزن یہ معیار ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وقت و صرفی، یہاں سے بیع صرف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں بیع صرف کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے مستقل باب آ رہا ہے، ہم اس کی مزید تفصیل وہاں پر پڑھ لیں گے۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں یہ جو دو چیزیں تھیں، کون سی دو چیزیں تھیں؟ ان میں سے ایک سونا تھا اور دوسری چاندی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی تھی وزن کے اعتبار سے، تو لہذا اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ بیع صرف یہ ہے کہ سونے کی بیع سونے کے بدلے میں ہو رہی ہو یا سونے کی بیع چاندی کے بدلے میں ہو رہی ہو، یہ اسی طرح آج کل کے دور کے اعتبار سے سونے چاندی کی بیع نقدی یعنی کیش کے بدلے میں ہو رہی ہو۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو بیع واقع ہوتی ہے یہ ثمن کی جنس پر واقع ہوتی ہے، سونے پر واقع ہو رہی ہے، چاندی پر واقع ہو رہی ہے، تو اس میں جو عوضین ہیں یعنی اس میں جو مبیع ہے اور اسی طریقے سے جو ثمن ہے، ان دونوں کا مجلس عقد کے اوپر قبضہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے یہ اوپر پڑھ لیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا کہ نسا یہ حرام ہے جب دونوں چیزیں پائی جائیں گی۔ وہ دونوں چیزیں کون سی تھی؟ قدر مال جنس، اگر دونوں چیزیں پائی جائے تو پھر اس کے اندر نسا یہ حرام ہوتا ہے۔ تو بیع صرف کے اندر بھی آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر نسا یہ حرام ہے اور عوضین کے اوپر قبضہ مجلس عقد کے اندر ہی کرنا ضروری ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ ان دو کے علاوہ یعنی ثمن کی جنس کے علاوہ، سونے چاندی کے علاوہ اگر ہم جنس کی بیع ہم جنس کے بدلے میں ہو رہی ہے تو اس میں بالفعل اس پر قبضہ جو ہے وہ مجلس عقد میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کی تعیین ہو جائے تو تعیین ہی کافی ہے۔ لیکن جو سونا چاندی ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور ثمن ہے، نقدی ہے، کیش ہے، اس پر مجلس عقد میں قبضہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں، تو لہذا وہاں پر تو صرف اور صرف تعیین ہی کافی ہے، وہاں پر بالفعل قبضہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سونا چاندی، نقدی، کیش وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ہیں، لہذا ان پر بالفعل قبضہ کرنا یہ ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ بیع صرف کے باب میں آ جائے گی۔ فرما رہے کہ عقد صرف، بیع صرف جو واقع ہوتی ہے ثمن کی جنس پر، اس میں معتبر ہے عوضین پر قبضہ کرنا، یعنی مبیع پر بھی اور اسی طریقے سے ثمن پر، دونوں پر مجلس عقد میں ہی قبضہ کرنا ضروری ہے، فی المجلسی، جس مجلس کے اندر یہ بیع شراء والا معاملہ ہو رہا ہے۔ وما سواہ مما فیہ ربا، اور اس کے علاوہ جو ہم والے ربویہ ہیں یعنی ہم جنس کی بیع ہو رہی ہے، جنس کی بیع جنس کے بدلے میں ہو رہی ہے، قدر مال جنس پائی جا رہی ہے، دونوں چیزیں، تو اس کے اندر صرف تعیین اتنا اس کا اعتبار کیا گیا ہے، بالفعل قبضہ کرنا اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، یعنی بالفعل قبضہ کرنا اس میں ضروری نہیں ہے۔